ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین ذی وقار، اسلامک احکام چینل میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نور الازا جو کہ فقہ کی بیسک اور بنیادی کتاب ہے، اس کا 11واں لیکچر آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور یہ اہم ترین لیکچر ہے۔ بہت سے لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں کہ یہ چیز پائی گئی، کیا اس سے وضو ہوگا نہیں ہوگا، وضو ٹوٹ گیا نہیں ٹوٹا۔ تو آج اگر آپ اس فصل کو پڑھ لیتے ہیں تو بڑی جامع انداز میں اور عمدہ انداز میں مصنف علیہ الرحمٰن نے، صاحب نور الازا نے اس کو بڑا اچھا اور عمدہ انداز میں بیان کیا ہے۔ 10 چیزوں کو بیان کیا ہے کہ جس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اس سے پہلے 12 چیزوں کو بیان کیا تھا کہ اگر وہ پائی جائیں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا تھا۔ اب 10 چیزیں وہ بیان کریں گے کہ جن سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی اگر یہ چیز پائی جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو فرسٹ آف آل ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ فرماتے فصل عشرۃ اشیاء لا تنقض الوضوء۔ دیکھیے عشرۃ اشیاء، یہ پورے کا پورا جو ہے اس کا مطلب ہے 10 چیزیں۔ تنقض کے اندر ضمیر ہے جو نکلے گی اور راجع ہوگی، لوٹے گی عشرۃ اشیاء کی طرف، اور الوضوء تنقض کا بنے گا فاعل، لا تنقض کا فاعل بنے گا۔ اب پورے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فرماتے 10 چیزیں ایسی ہیں جو وضو کو نہیں توڑتی۔ اب ہم آتے ہیں عبارت اور ترجمہ کی طرف۔ فرماتے عشرۃ اشیاء لا تنقض الوضوء، 10 چیزیں وضو کو نہیں توڑتی، 10 چیزیں وضو کو نہیں توڑتی۔ پہلی چیز بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں ظہور دم لم یصل عن محلہ۔ دیکھیں ظہور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہونا۔ کیا؟ ظاہر ہونا۔ اور دم بولتے ہیں خون کو، ٹھیک نا۔ لم یصل یہاں پہ سیلان اس کا جو ہے مصدر ہے، مطلب ہے کہ بہنا، اور لم جب داخل ہوا تو نا کا ترجمہ آئے گا۔ اب پورے کا ترجمہ یہ ہوگا کہ خون کا ظاہر ہونا جب تک کہ اپنے محل سے بہا نہ ہو، خون کا ظاہر ہونا جب تک کہ اپنے محل سے بہا نہ ہو، یعنی کہ یاد رکھیے گا، خون جب جسم کے کسی حصے سے نکلتا ہے لیکن صرف ظاہر ہوتا ہے، چمکتا ہے، اپنی جگہ سے بہتا نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے کہ خون اگر اتنا نکلا جو بہنے کی مقدار میں نہیں ہے، صرف چمکتا ہے، یا سوئی کی نوک کے برابر تھوڑا سا ایک نشان پڑ جاتا ہے، یا اپنی جگہ پہ ہی رہتا ہے، بہتا نہیں ہے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، اور اس کو لوگ ہم سے بہت زیادہ پوچھتے ہیں، کیونکہ ہماری تو یہی فیلڈ ہے، تو لوگ اس حوالے سے بہت زیادہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں خون جو اپنے محل سے بہا نہیں، یعنی نکلا تو ہے، ظاہر تو ہوا ہے۔ فرماتے خون کا ظاہر ہونا جب تک کہ اپنے محل سے بہا نہ ہو، پہلی چیز مصنف نے یہاں پہ بیان کر دی۔ سیکنڈ، اچھا یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ جو واو آئے گا نا، واو، یہ واو اس بات کی علامت ہوگا کہ یہاں پہ ایک نئی چیز کو شروع کر رہے ہیں۔ تو واو سے پہلے ایک چیز ختم ہو جائے گی، تو واو کے بعد دوسری چیز اکاؤنٹ کی جائے گی۔ تو پہلی چیز ختم ہو چکی ہے، واو و سکوت سے دوسری چیز جو ہے شروع ہو رہی ہے، جس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب میں پہلی عبارت پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں وہ سکوت لحم من غیر سیلان دمن، من سیلان دمن۔ پہلے جو آپ اس کو ہم لفظ ٹو لفظ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آسانی ہو ترجمہ کرنے کے اندر۔ سکوت کا مطلب ہوتا ہے گرنا، سکوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گر جانا، گرنا۔ لحم گوشت کو بولتے ہیں، سیلان بولتے ہیں بہاؤ، اور غیر آیا ہے تو مطلب نہ بہنا۔ دم بولتے ہیں خون کو۔ اب میں یہاں تک اس کا ترجمہ کروں گا۔ فرماتے بغیر خون کے بہاؤ کے گوشت کا گر جانا، گوشت گرا ہے لیکن خون نہیں بہا، خون نہیں بہا، اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیا؟ سکوت لحم، گوشت کا گر جانا، من غیر سیلان دمن، خون کے بہے بغیر۔ آخر سے ترجمہ کروں، اب پورے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فرماتے بغیر خون کے بہاؤ کے گوشت کا گر جانا، کاف تشبیہ کا ہے، یعنی کہ یہاں پہ مثالیں دیں گے کہ اس سے مراد کیا کیا چیزیں ہیں۔ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز فرماتے کل ارق المدنی الذی یقال له رشتہ، ٹھیک ہے نا۔ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ عرق مدنی، جس کو رشتہ بھی کہا جاتا ہے، جس کو رشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 2 چیزیں جو ہے مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان فرما دی ہیں۔ واؤ سے تیسری چیز بیان کر رہے ہیں، وہ خروج دودہ، یہاں پہ تا پہ اعراب کیا آئے گا؟ دودتن آئے گا، کیونکہ خروج مضاف ہے اور دودتن یہ مضاف الیہ ہے۔ فرماتے ہیں وہ خروج دودتن من جرح۔ اب ہم سب سے پہلے لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ خروج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، دودہ اس کا مطلب ہوتا ہے کیڑا،
اور من سے جرحن زخم کو بولتے ہیں، اذن کان کو بولتے ہیں، کس کو؟ کان کو بولتے ہیں، اور وہ انف ناک کو بولتے ہیں۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ فرماتے زخم جیسے کان، منہ، ناک سے کیڑے کا نکلنا، کیا؟ کیڑے کا نکلنا زخم سے، ناک سے، یا پھر کان سے، انف ناک سے، ٹھیک ہے نا؟ میری بات سمجھے؟ یہ تین چیزیں ہمارے پاس ہو گئیں۔ ومسو ذکرن، ومسو ذکرن، اور عضو تناسل کو چھونا، عضو تناسل کو چھونا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عضو تناسل کو اگر اس شخص نے چھو دیا تو ایسا نہیں کہ وضو ٹوٹ جائے گا، نہیں، وضو اس کا جو ہے باقی رہے گا۔ ومس امراتن، عورت کو چھونا، عورت کو چھو دیا، عورت کو ہاتھ لگا دیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وقیء لا یملأ الفم، لا یملأ الفم، اور فرماتے وہ قے وہ الٹی جو منہ بھر نہ ہو۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ الٹی اگر منہ بھر ہو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن جہاں اس کا ایک اپوزٹ مصنف نے بیان کیا ہے کہ وہ الٹی وہ قے جو منہ بھر نہ ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بہت ہی اچھی بات کی ہے مصنف نے۔ اگر فرماتے ولو قصیرن، اگرچہ قصیر ہو، وقیء بلغما، وقیء بلغما، اور وقیء بلغمن، اور بلغم کی کہے ولو قصیرن، اگرچہ کیا ہو؟ قصیر ہو۔ سمجھ گئے میری بات؟ اچھا، اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو ضرور آپ کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ وَتَمَايُلُ نَائِمٍ وَتَمَايُلُ نَائِمٍ احتمل زوال مقعدتہ، یہ گویا کہ ایک طرح سے اصول مصنف نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ فرماتے سونے والے کا اس قدر جھک جانا کہ جس سے اس کی مقعد زائل ہونے کا احتمال ہو، مقعد زائل ہونے کا احتمال۔ دیکھیں احتمال کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا نا، شک پائے جائے یا وضو ٹوٹنے کی جو دو صورتیں ان میں سے کوئی ایک پائی جائے تب وضو ٹوٹے گا، تو یہاں پہ ایسی کوئی بھی صورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَالتَّمَايُلُ نَائِمٍ احتمل زوال مقعدتہ، سونے والے کا اس قدر جھک جانا جس سے اس کی مقعد زائل ہونے کا اندیشہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تمایل کا مطلب آپ لکھ دو جھک جانا، نائم سونے والا، احتمال احتمال ہو، زوال زائل ہونا، مقعدتی اس کی مقعد۔ ترجمہ کیا ہوگا کہ سونے والے کی مقعد کا اس قدر جھک جانا، سونے والے کا اس قدر جھک جانا کہ جس سے اس کی مقعد کے زائل ہونے کا احتمال ہو، ٹھیک ہے؟ اب ہم آگے چلتے ہیں اور آگے وَالنَّوْمُ مُتَمَكِّنٌ وَلَوْ مُسْتَنَدًا إِلَى شَيْءٍ، ٹھیک ہے؟ یہاں سے آپ ترجمہ دیکھو، فرماتے ہیں کہ اس شخص کا سونا جس کی مقعد قرار پذیر ہو، وَالنَّوْمُ سونا، مُتَمَكِّنٌ جو متمکن ہو، یعنی کہ جس کی مقعد جو ہے وہ مقعد پذیر ہو، وَلَوْ مُسْتَنَدًا إِلَى شَيْءٍ اگرچہ وہ ایسی شے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہو، لو ازیلا اگر اس کو زائل کر دیا جائے، اس کو یعنی ہٹا دیا جائے، تو سقطا تو یہ گر جائے، علی ظاہر روایت کے مطابق، ٹھیک ہے؟ اب بیان کیا کریں کہ اگر کوئی شخص اس طرح سو جائے کہ اس کی جو مقعد ہے وہ زمین کے ساتھ قرار پذیر ہے، زمین کے ساتھ متصل ہے، زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو یقین یہ تو آپ کو کامن سینس بھی ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر زمین سے مقعد نہیں ملی ہوئی، قرار نہیں پکڑا ہوا، استقرار اس کو نہیں ہے، زمین سے مقعد اٹھی ہوئی ہے اور اس حالت میں نیند آ گئی تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور آپ نے پیچھے پڑھا بھی ہے کہ وضو ٹوٹنے کی جو دو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ زمین کے ساتھ مقعد ملی ہوئی نہ ہو اور غافل ہو کے سویا ہو، یہ دو چیزیں پائی جائیں گی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اسی سے بہت سے مسائل ہمارے لیے نکلتے ہیں۔ اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو یقین جانے آپ کو اس چیز کا علم بھی ہے، پتہ بھی ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ اب ہم چلتے ہیں آگے کی طرف۔ فرماتے وَالنَّوْمُ مُصَلٍّ وَلَوْ كَانَ رَاكِعًا، کیا؟ نماز پڑھنے والے کا سنت کے طریقے کے مطابق رکوع یا سجود کرتے ہوئے سو جانا۔ وَنَوْمُ الْمُصَلِّ وَلَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا عَلَى جِهَةِ السُّنَّةِ، فرماتے ہیں کہ نوم سونا کس کا؟ مسلم نماز پڑھنے والے کا، نماز پڑھنے والے کا سو جانا اگرچہ رکوع سجود کرتے ہوئے ہو، سنت کے مطابق، یعنی کہ اس نے رکوع اور سجود سنت کے مطابق کیا ہے اور اس حالت میں سو گیا ہے تو اس صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ واللہ الموفق، یہ مصنف علیہ الرحمٰن نے اس فصل کو آج ختم کر دیا، اور یہ فصل کس چیز کے متعلق ہے؟ ان چیزوں کے متعلق ہے جو وضو کو نہیں توڑتی۔ اب ایک بار پھر ہم اس کا ریویو کرتے ہیں
اور صرف اس کے نام لیتے جاتے ہیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ فرماتے ہیں خون کا ظاہر ہونا جب تک کہ اپنے محل سے بہا نہ ہو، بغیر خون کے بہاؤ کے گوشت کا گر جانا، جیسے کہ عرق مدنی جس کو رشتہ بھی کہا جاتا ہے، زخم جیسے کان ناک سے کیڑے کا نکلنا، اعلی تناسل کا چھونا، عورت کو چھونا، کئی جب کہ منہ بھر نہ ہو، بلغم کی کئی اگرچہ کثیر ہو، سونے والے کا اس قدر جھک جانا کہ جس سے اس کی مقعد زائل ہونے کا احتمال ہو، اس شخص کا سونا جس کی مقعد قرار پذیر ہو اگرچہ وہ ایسی شے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہو کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو یہ گر جائے، ٹھیک ہے نا۔ نماز پڑھنے والے، اچھا ظاہر روایت کے مطابق یہ حکم دونوں مسلوں میں ہے، اور نماز پڑھنے والے کا سنت کے طریقے کے مطابق رکوع و سجود کرنا۔ تو یہ آپ نے جو ہے وہ چند چیزیں سماعت کی ہیں کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ وضو کے نہ ٹوٹنے کی جو ہے صورتیں ہیں، اس کو جو ہے وہ آج آپ نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ سماعت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دینی احکامات سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔